یزید ظالم نے کیا کیا؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں گھوڑا کھڑا کیا، نبی علیہ السلام کا مزار پہ کتا داخل کیا، یزید کا فوج نے زنا کیا، 3000 خواتین بغیر شوہر حاملہ ہو گئی۔ عاشورہ سے ایک دن پہلا اور ایک دن یا ایک دن بعد 2 دن روزہ کرے گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ امام حسین، امام حسن، خاندان نبوت، ان کا محبت ہم کے اوپر فرض ہے۔ رکن یمانی، رکن حجر اسود کے درمیان 50 سال عبادت کرو، لیکن آپ کا دل کے اندر بغض آل بیت ہے، وہ آدمی منافق ہے۔ بتائیں محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی انسان قریب ہے؟ کوئی انسان کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، اس کے اوپر امتحانات بھی زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں اشد البلاء علی الانبیاء ثم الاولیاء ثم امثلهم فامثلهم، سخت ترین مصائب، سخت ترین تکالیف سب سے پہلا انبیاء علیہ السلام کے اوپر ہے، بعد میں اولیاء اللہ کرام کے اوپر بھی ہے، اس طرح صحابہ کرام کے اوپر بھی ہے۔ کتنا انسان کا اللہ کے لیے قرب ہے اتنا اس کا مصیبت بڑا ہے، کتنا انسان کا ایمان مضبوط ہے اتنا اس کا مصیبت مضبوط ہے۔ اس سے بڑا امت مسلمہ کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت سے بڑا صدمہ نہیں ہے، بلکہ سب امت مسلمہ کے لیے ایک غم ہے کہ اس طرح ظلم کے ساتھ میں وہ لوگ شہید ہو گئے، اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا شہادت میں اپنا زندگی کے اندر میں پیشگوئی کیا۔ نبی علیہ السلام ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام لیٹے، اس کے سینہ کے اوپر بیٹھے اور بہت خوشی کرے گا، اور نبی علیہ السلام بھی بہت خوش ہے۔ اچانک جبریل امین تشریف لے آیا اور اس کے ساتھ ایک نیزہ ہے، نیزہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نیزہ کے ساتھ آپ کا یہ بچہ شہید ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام خوشی کا ٹائم پہ فوراً رونا شروع کیا۔ ازواج مطہرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک بہت خوشی کیا، ابھی اچانک کیا تکلیف ہو گئے؟ کوئی وحی آ گیا؟ کیا بات ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل امین تشریف لے آیا اور بتایا کہ آپ کا بیٹا یہی نیزہ کے ساتھ شہید ہو جائے گا۔ وہ نبی علیہ السلام پیشگوئی کیا۔ چنانچہ ایک دن نے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جبریل امین نے میرے کے لیے کچھ تربت لے آیا، میٹھی لے آیا، بتایا یہ میٹھی آپ کا بیٹا حسین کا شہادت کا جگہ ہے۔ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب دیکھے، نبی علیہ السلام کا وفات سے بعد وہی ٹائم کہ امام حسین شہید ہو گئے، دیکھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کے اوپر میں غبار ہے، داڑھی مبارک کے اوپر غبار ہے، سر کے اوپر بھی غبار ہے، اور آنکھ کے اندر ایک شیشہ ہے، بوتل ہے۔ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ آپ کا داڑھی مبارک کے اوپر بھی غبار ہے، سر مبارک، اور آنکھ کے اندر خون ہے بوتل کے اندر؟ نبی علیہ السلام میرے کے لیے بتایا
کہ میں اب بھی مقتل حسین کے لیے حاضر ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر میں اطلاع ہے، وفات سے بعد اطلاع نہیں ہے. پتہ ہے میں اب بھی وہی جگہ پہ پہنچ گئے کہ امام حسین شہید ہو گئے. یہ اس کا غبار، وہی محل، وہی جگہ کا گوڑوں کا پاؤں کے ساتھ غبار اٹھ گیا میرا اوپر بیٹھے. اور یہ خون امام حسین کا خون ہے. میں اٹھایا اس کے لیے کہ کوئی بے ادبی نہ کرے گا، اس کے اوپر پاؤں نہ رکھے گا. وفات سے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پتہ ہے. وہ نبی علیہ السلام کا محبوب ترین خاندان علی کرم اللہ وجہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین. کبھی یہود کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مباہلہ ہے. مباہلہ یہ کہ آپ بھی اولاد نکالو، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نسائکم ثم نبتہل. آپ لوگ بھی اپنا اولاد نکالو اور میں بھی اولاد نکالے گا، اور اللہ کے لیے ہم دعا کرے گا کہ حق پہ کون ہے. نبی علیہ السلام نے علی کرم اللہ وجہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نکال دیا. لیکن یہود ڈر گیا. بتائے نبی کے ساتھ کسی نے مباہلہ کیا وہ تباہ ہو جائے گا، یہود حاضر نہ ہوگا. واللہ تبارک و تعالیٰ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت سے پلیتی ختم کرے گا. نبی علیہ السلام نے امام حسن امام حسین، فاطمہ و علی کرم اللہ وجہما کے اوپر میں چادر کمپل ڈال دیا. یا اللہ میرا اہل ہے، یا اللہ صاف کر. صاف ہے، ویسے بھی صاف ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے نسبت کیا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشابہت ناف سے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ناف سے نیچے پاؤں تک میں مشابہت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یعنی دونوں ایک چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دونوں ایک چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے. امام حسن امام حسین اپنا کندھوں کے اوپر بیٹھا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک سامنے آیا. وہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بتایا نعم المرکب، آپ کا سواری کا بہت اچھا سواری ہے آپ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھوں کے اوپر بیٹھے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اکیلا سواری مرکب بھی اچھا نہیں ہے، وہ راکب بھی اچھا ہے، وہی میرا اوپر بیٹھے وہ بھی بہتر ہے. نبی علیہ السلام ان کے لئے نسبت بہتری بھی کیا. اور اتنا عظیم شان اتنا مصیبت برداشت کر سکتا. نبی علیہ السلام بھی بشارت دیا. اور اکیلا ہم کا امت کا یہی نہیں ہے کہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کا فتح کے اندر میں ایک خاتون نے نبی علیہ السلام کے لئے زہر دیا. دمبا کا گوشت کے اندر نبی علیہ السلام کے لئے زہر دیا. وہ نبی علیہ السلام چک ہے، فوراً اس کے لئے پتہ ہو گیا، لیکن کچھ اندر گئے. نبی علیہ السلام نے بتایا اس کے اندر زہر ہے. یہ کس نے کیا؟ فلان خاتون. وہی خاتون نے بلایا. کیوں یہ کام کیا؟ بتایا اس کے لئے اگر آپ نبی ہے آپ کے اوپر کوئی اثر نہ کرے گا، اگر نبی نہیں ہے ضرور آپ کے اوپر اثر کرے گا.
نبی علیہ السلام وہ خاتون نے معاف کیا. دیکھو رحمت للعالمین، خاتون نے معاف کیا. لیکن وفات کا ٹائم پہ وہی زہر نبی علیہ السلام کا جسم کے اندر میں سرایت کیا، اس سے نبی علیہ السلام بھی شہید ہو گئے. ہم کا نبی علیہ السلام وہی زہر خیبر سے شہید ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے، سب سوراخ نے بند کیا اپنا کپڑا کے ساتھ میں، لیکن ایک سوراخ خالی ہے، اس کے لیے پاؤں نے لگائے تاکہ کوئی موذی سام بیچو نہ نکلے گا. آگے پیچھے سے سام آگے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کٹایا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حرکت نہ کیا. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ران کے اوپر میں پاؤں کے اوپر سر رکھے وہ سویا تاکہ نبی علیہ السلام کے لیے تکلیف نہ پہنچے. نبی وہ زیادہ درد سے آنسو جاری ہو گیا. آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کے اوپر گر گیا. اٹھ کے ابو بکر کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سام کٹا ہے. اچھا، نبی علیہ السلام نے توک نے اٹھایا، اس کے اوپر لگایا. وفات کا ٹائم آ گیا، وہی زہر نے اثر کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، وہ بھی وہی زہر سے شہید ہو گئے. وہ ہم آپ کا اسلام کا لو کان نبی لکان عمر، اگر میرا بعد نبی ہے وہ ضرور عمر ہے، لیکن نبوت ختم ہو گیا. یہ اس طرح شان میں نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا، عمر ایک گیٹ ہے، کب تک یہ گیٹ بند ہے؟ فتنہ بند ہے. کب یہ گیٹ کھل ہو گیا فتنہ شروع ہو جائے گا امت مسلمہ کے اوپر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گیٹ ٹوٹ ہو جائے گا یا کھل ہو جائے گا؟ نبی علیہ السلام بتایا نا، یہ گیٹ ٹوٹ ہو جائے گا. دیکھو نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گیا ہے، وہ بھی شہید ہو گئے. کتنا بڑا بڑا شان والا ہے یہ شہادت، ایک بڑا مقام ہے اللہ نے ان کے لیے دیا. لیکن اس سے بعد فتنہ شروع ہو گیا. ہم کا سربراہ نبی علیہ السلام کا محبوب، اللہ کا ملائکہ اس سے حیا کرے گا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ. ایک بیٹی نے نبی علیہ السلام دیا، وفات ہو گئے. بعد میں دوسری بیٹی دیا. نبی علیہ السلام بتایا کہ میرا تیسری بیٹی ہے، میں عثمان کے لیے نکاح کرے گا. اتنا محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے، خوارج کا ہاتھ سے شہید ہو گئے. اور ان چنین شیر خدا امام حسن امام حسین کے اس کا اولاد ہے علی کرم اللہ وجہہ، وہ بھی شہید ہو گئے. یہ کیا ہے کہ ہم ماتم کرے گا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کا دو چاچا مسلمان ہیں، پیارا، ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک میں حمزہ رضی اللہ عنہ. چنانچہ جاہلیت کا زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مضبوط انسان، اس طرح جاہلیت نہ چاہے اسلام کا زمانہ ہو، جاہلیت پہلوان باطاقت باجرأت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے. کبھی حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے پتہ ہو گیا عمر آ رہے ہیں نبی علیہ السلام کا شہادت کے لیے، فوراً تلوار اٹھایا. پتہ ہے عمر کون ہے کہ نبی علیہ السلام شہید کرے گا. نبی علیہ السلام کا گیٹ کے اندر میں حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑا ہو گیا. چنانچہ وفات امام حسین اتنا مشکلات نہ کس طرح شہید ہو گئے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ناک کٹ کیا، کان اس کے کٹ کیا، ان سے دل نکال دیا. اتنا برا شہادت کے ساتھ میں وہ شہید کیا سید الشہداء. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہول اہل الجنہ سید الشہداء،
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھا لوگوں کے اندر جنت کے اندر سردار ہے، وہ جوان لوگوں کا سردار امام حسن و امام حسین ہے، یہ سب خاندان نبوت ہے، وہ شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کا سالہ کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، یزید ظالم نے کیا کیا؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں گھوڑا کھڑا کیا، نبی علیہ السلام کا مزار پہ کتا داخل کیا، قرآن کریم کے جلا دیا، گھوڑوں کا پاؤں سے نیچے قرآن کریم ڈال دیا، مدینہ کا لوگوں کا مال حلال کیا، مدینہ کا خواتین کا زنا حلال کیا، 10,000 اہل مدینہ نے شہید کیا، 10,000 آدمی بغیر گناہ بغیر لڑائی، یہ صحابی ہے قتل کرو، یہ تابعی ہے قتل کرو، اور اتنا ظلم کیا۔ چھوٹا بچہ والدہ سے گود سے پکڑے دیوار کے اوپر مار دیا، یزید نے اتنا ظلم کیا۔ ورا مدینہ منورہ کا نوجوان لڑکی بغیر شوہر، یزید کا فوج نے زنا کیا، 3,000 خواتین بغیر شوہر حاملہ ہو گئی۔ اکیلا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم نہ کیا، وہ ظالم ہے، بدبخت ہے، انہیں 10,000 اہل مدینہ شہید کیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے شہید کیا، کعبہ شریف نے شہید کیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گھوڑا بند کیا، بعد میں اس کے لیے آگ لگایا، اور کعبہ شریف کے سامنے منجنیق بولے، اس طرح آج کل میزائل ہے، منجنیق نصب کیا، کعبہ شریف نے مسمار کیا۔ اس طرح انسان سے توقع خیر بدبخت بیدین، اور کبھی امام اصل لوگ نے اس کا کفر کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں، یہی ہے۔ کبھی امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا، یزید نے بتایا یہ میں بدلہ لیا آل محمد اس کے لئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا دادا، بڑا بڑا قریش، ابی لہب، عتبہ، شیبہ، ابی جہل، وہ بدر کے اندر میں قتل کیا، میں وہ بدلہ لیا آل محمد سے۔ اس بات کے اوپر لوگ نے یزید کے اوپر حتیٰ کفر کا فتویٰ بھی کرے گا کہ اس بات کے ساتھ بھی وہ کافر ہو گئے، یا قرآن کریم کا بے عزتی کے ساتھ بھی انسان کافر ہو جائے گا۔ اس طرح ظلم نے، اس کا گورنر ہے حجاج، حجاز کا سرزمین پہ گورنر ہے، 1,20,000 صحابہ، اولیاء، تابعین نے شہید کیا، 1,20,000، ایک حجاج خبیث ظالم اتنا صحابہ نے شہید کیا۔ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نواسہ ہے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، 3 دن سولی پہ لٹکا ہے، 3 دن میں ہر مسلمان کے ساتھ یزید نے ظلم کیا، اکیلا نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم کیا، بلکہ اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، آسمان اس طرح لال، کس طرح خون طرح لال آسمان میں، وہ جنیات ہر گھر کے اوپر بیٹھے، ہر آدمی ان کا رونا سنے، جنیات بھی، مسلمان لوگ کو کیا کرے گا، جنیات بھی رونا کیا، آسمان سے خون گر گئے، آسمان سے بارش خون ہو گیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کا شہادت میں۔ یہ 2-3 دن میں بہترین دن ہے، لیکن ایک دن آگے یا ایک دن بعد 2 دن روزہ کرو، نبی علیہ السلام کا امر ہے، ارشاد ہے۔ نبی علیہ السلام پہلا سال 1 روزہ کیا، لیکن بتایا اگر اگلے سال میں زندہ ہے انشاءاللہ میں 2 دن روزہ کرے گا،
تاکہ مشابہت یہود کے ساتھ نہ ہو جائے گا۔ ہر دن والا، ہر مسلک والا عاشورہ کا دن وہ عزت کرے گا۔ اور عاشورہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک یہ عاشورہ چلتے ہیں۔ اس کا تخصیص امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک عاشورہ ہے، عاشورہ ہے، یعنی 10واں دن محرم کا، 10واں دن محرم کا، بلکہ 10 دن سب احترام، ادب، صدقات، نوافل، روزہ کا دن ہے، 10 دن میں مکمل۔ چنانچہ شب برات ہے، یا 10 دن ذوالحجہ کا ہے، یا شب قدر ہے، یا رمضان المبارک ہے، اس کا بھی اتنا اعزاز ہے۔ الحمدللہ مسلمان لوگ یہی دن کے اندر میں، بلکہ ایک طائفہ بھی ہے، مسلمان نام ہے، لیکن انہوں نے کیا بتایا؟ یزید برحق خلیفہ ہے اور امام حسین باغی ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح لوگ بھی ہیں۔ اس سے جملہ سی مرزا جہنمی ہے، اس کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تقریر کے اندر بھی بتایا امام حسین باغی ہے، باغی کا قتل جائز ہے۔ مسلمان کا نام کے ساتھ یزید برحق امام ہے اور امام حسین اس سے بغاوت کیا، باغی کا قتل جائز ہے۔ یزید رحمت اللہ علیہ نام کرے گا، یزید لعنت اللہ علیہ ہے، لیکن کچھ طائفہ مسلمان کا نام پہ اس کی یزید رحمت اللہ علیہ، بلکہ بتایا امام حسین باغی ہے، یزید برحق خلیفہ ہے، اس کا قتل جائز ہے۔ حرام کے لیے حلال بولو کافر ہو جائے گا۔ بعد میں ایک مسلمان نواسے رسول اللہ کے لیے، اس کا شہادت کے لیے حلال بولو، نعوذ باللہ سچ کافر ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا چیز ہے، پانی ہے، حلال ہے، بتائیے پانی حرام ہے، حلال کا حرام کرنا کفر ہے، حرام کا حلال کرنا۔ یزید نے مطاف کعبہ نے طواف کعبہ جگہ، اس کے اندر ننگا لڑکی نے ڈانس کیا، ادھر نے شراب پیا، ادھر نے دمامہ مارا، مطاف کے اندر اتنا ظالم، اللہ کا گھر مسمار کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کے لیے آگ ڈال دیا۔ ابھی بھی وہ یزیدی لوگ ہیں، وہ یزید کا صفت کرے گا۔ یزید برحق ہے، امام حسین باغی ہے، نعوذ باللہ۔ امام حسین برحق ہے، یزید ملعون ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ برحق ہے، یزید دین اسلام سے نکلے۔ قتل امام حسین، بعض خلق لوگ بتایا کہ یزید کے لیے پتہ نہ، اچھا پتہ ہو گیا، وہ قاتلین نے قصاص کس طرح نہ کیا، خیر پتہ نہ، وہ قاتل معلوم ہے نا، شمر ہے، وہ خبیث ہے، وہ عبیدہ بن زیاد ہے، یعنی وہ سلی پہ چڑھاؤ نا، وہ قصاص کرو۔ امام حسین کا ایک واقعہ میں ذکر کرے گا، اس کا سر نے نیزہ کے اوپر پکڑے، روانہ ہے یزید کا سامنے۔ ایک قاری قرآن، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف کا عجیب واقعہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر سے آواز آ گیا، میرا حال زیادہ عجب والا ہے اصحاب کہف سے، دیکھو میں نواسے رسول اللہ ہے، لیکن میرا سر نیزہ کے اندر ہے۔ وفات سے بعد، شہادت سے بعد، اس کا سر سے آواز آ گئی کہ اصحاب کہف کا حالت سے میرا حالت عجیب و غریب ہے۔ یہ علی صاحب نے بہت اچھا اہتمام کیا، الحمدللہ۔ یہ محبت آل رسول ہے، اس کے ساتھ میں انسان کا ایمان کامل ہے۔ الحمدللہ آج رات نے اس کا ذکر خیر امام حسن امام حسین، بلکہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، شہادت عمر رضی اللہ عنہ، شہادت عثمان رضی اللہ عنہ، شیر خدا علی کرم اللہ وجہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سب کا ایصال ثواب الحمدللہ آج رات ہے۔ وہ کتنا کسی کا درجہ اوپر ہے، اس کے پیچھے صدقہ کرو، اس صدقہ کا ثواب بھی زیادہ ہے۔
صدقہ کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دربار پہ قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کے لیے بھی شہادت نصیب کر۔ کسی کا دل کے اندر تمنا شہادت نہیں ہے، وہ دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اور تمنا شہادت ہے، بعد میں کیا ہو جائے گا؟ اگر بستر کے اوپر میں وفات ہو گیا، بستر کے اوپر وفات ہو گیا، ہم آپ شہید ہیں، دل کے اندر ہر ایک نے تمنا شہادت رکھا، اگر بستر پہ وفات ہو گیا درجہ شہادت ملے گا۔ اتنا بڑا بڑا ذات شہید ہو گیا، ہم آپ کیا ہے؟ ہر آدمی کے لیے ضرورت ہے کہ تمنا شہادت یا جہاد کے اندر بھی شرکت کرو۔ آج دیکھو نا فلسطین کا مسلمان کے اوپر کتنا ظلم ہے، یزید کا ظلم سے زیادہ ہے۔ اس وقت تلوار گھوڑا، آج کل میزائل میں ہے، جہاز میں ہے، ہر چیز موجود ہے، اس ظلم سے ہی ظلم زیادہ ہے۔ فلسطینی لوگ نے خاتون، بچہ، بڑھا، عالم، نیک لوگ روزانہ 40,000 سے زیادہ شہید ہو گئے۔ یہ بھی یزید کا اولاد ہے، یہود بھی ہے، یزید سے بدترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین والا لوگ کے لیے بھی کامیابی عطا فرمائے، دشمن اللہ ذلیل کرے گا۔ وصلی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان کے ساتھ ایک تابعی ہے سعید ابن جبیر، اس کا نام ہے۔ یہ باغ ایک پہاڑوں پہ، لیکن حجاج کا فوج پکڑے، حجاج کا سامنے کھڑا کیا، بتایا کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے بتایا میرا سعید ابن جبیر۔ انہیں بتایا شقی ابن قصیر، سعید نے ایک بخت، شقی بدبخت۔ انہیں بتایا میرے اوپر میں ابو ہی نام رکھے، بس بتایا میں آپ کا قتل کرے گا۔ انہیں بتایا میرا نفس کا قدرت اللہ کے پاس ہے، ادھر نتا بولے چمڑا لے ادھر ڈالو، میرا سامنے ذبح کرو۔ اس کا اتنا مضبوط ایمان ہے، مضبوط ایمان، شرق کا سیٹ پہ اس طرح ڈال دیا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ بتایا شرق میں اللہ کا ہے، غرب کا اللہ بھی ہے، اللہ کے لیے بھی ہے، ہر طرف میرا ڈالو، میں خوش ہے۔ بتایا کعبہ کا سیٹ اس کا چہرہ کرو، کعبہ کا سیٹ پہ اس کا چہرہ کیا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ بتایا ہر طرف ہے اللہ کا چہرہ آپ کے طرف پہ ہے، بس خلاص۔ بتایا نیچے ڈالو، الٹا ڈالو، الٹا ڈال دیا۔ انہیں اس وقت بھی اطمینان ہے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اس زمین سے اللہ ہم پیدا کیا، زمین سے اللہ ہم نکالے گا۔ اجلاد کے لیے بتایا کہ میرا سامنے ذبح کرو، ذبح کیا، اس سے بہت خون بہ رہا ہے، بہت زیادہ۔ حجاج نے اپنا حکیم بلایا کہ میرے پاس کوئی آئے میں ذبح کرے گا، اس کا خون خشک ہے، اس سے کتنا خون زیادہ گیا۔ انہیں بتایا اس کا دل کے اندر آپ سے ایک ذرہ بھی ترس، ڈر نہ ہے، لیکن دعا کیا یا اللہ میرے سے بعد حجاج کسی اوپر مسلط نہ کرو۔ اس کا دعا نے اللہ قبول کیا۔ حجاج سویا، سعید ابن جبیر کرامت بعد الوفات دیکھو، سعید ابن جبیر آئے گا، پاؤں سے پکڑے گا، نیچے گرائے گا، بس مالی والی سعید ابن جبیر۔ حجاج بتایا میرا سعید ابن جبیر کا کیا مناسبت ہے کہ میں سو جائے گا، میرا چارپائی سے نیچے ڈالے گا، اس سے نیند کے لینا چھوڑے۔ وہ اس طرح پاگل ہو گیا، وہی پاگلی سے حجاج مر گیا۔ صحابہ تابعین مبارک کا کرامت دیکھو، وفات سے بعد نیند کے لینا چھوڑ دیا۔ اور خصوص بالخصوص یہی دن صبح یا پرسو عاشورہ کا دن ہے۔ عاشورہ کا دن کا مناسبت صرف اس سے لینا ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ، اللہ نے 12 مہینہ سال پیدا کیا، 12 مہینہ کے اندر 4 مہینہ نے اللہ محرم پیدا کیا، ذوالقعدہ
ذوالحجہ، محرم، رجب، 10 دن ذوالحجہ کا بہترین دن ہے، اور اس طرح 10 دن یہی مہینہ محرم کا حدیث شریف میں جس نے محرم کا پہلا دن، ذوالحجہ کا آخری دن روزہ کیا، آگے سال کا گناہ بھی بخشش، آنے والے 7 گناہ بھی بخشش۔ خصوص بالخصوص عاشورہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ رکھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے اگلے سال اگر میں زندہ ہے عاشورہ سے 1 دن پہلا اور 1 دن یا 1 دن بعد 2 دن روزہ کرے گا، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے گا۔ یہود صرف عاشورہ کا روزہ کرے گا، وہ کیا روزہ کرے گا؟ اس کے لئے کہ فرعون نے اللہ عاشورہ کا دن تباہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ نے فتح دیا، لیکن عاشورہ اس ٹائم سے شروع نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کا توبہ نے اللہ قبول کیا، عاشورہ کا دن قبول کیا۔ نوح علیہ السلام کا کشتی کھڑا ہو گیا، عاشورہ کا دن کھڑا ہو گیا۔ ادریس علیہ السلام نے اللہ آسمان کے لئے اڑایا، وہ بھی عاشورہ کا دن ہے۔ ہم آپ کا نبی پاک ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ میں نکاح ہو گیا، وہی دن بھی عاشورہ کا دن ہے۔ عاشورہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک عاشورہ چلتے، لیکن عاشورہ کا بھی نیک بختی ہے کہ اس دن میں امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھی نیک بختی ہے کہ عاشورہ کے اندر میں شہید ہو جائے گا، کہ کوئی عاشورہ کے اندر وفات ہو جائے گا، اس کے اوپر عذاب قبر نہیں ہے۔ کیا معنی ہے عاشورہ؟ عاشو نوراً، کسی نے عاشورہ کا عزت کیا، اس کا زندگی نور کا زندگی ہے، قبر بھی اس کا منور ہے، حشر بھی اس کا منور ہے، جنت بھی اس کا خوشرو ہے۔ عاشو نوراً، عاشورہ کا بہترین دن ہے، بلکہ ایک حدیث روایت ہے عاشورہ کا دن روزہ کرو 50 سال کا روزہ کا ثواب ملے گا، 50 سال روزہ کا ثواب ملے گا۔ اور عاشورہ کا دن میں کوئی یتیم کا سر کے اوپر آدھ پھرو، وہ آدھ سے نیچے کتنا بال آئے گا اتنا اللہ آپ کے لئے مغفرت کرے گا۔ ہر بال کا بدلہ میں 10 نیکی ملے گا، 10 نیکی ملے گا، 10 برائی ختم ہو جائے گا، 10 درجات اوپر ہو جائے گا۔ عاشورہ کا دن میں ایک یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے میت کے اوپر میں، شہید کے اوپر میں 3 دن سے آگے غم نہ کرو، بلکہ امام حسین، امام حسن، خاندان نبوت، ان کا محبت ہم کے اوپر فرض ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے مقام یمنی کونا ہے نا، یمنی سیٹ ہے کعبہ، ایک حجر اسود ہے، رکن یمانی رکن حجر اسود کے درمیان 50 سال عبادت کرو، لیکن آپ کا دل کے اندر بغض آل بیت ہے، وہ آدمی منافق ہے۔ بتائیں 50 سال کعبہ کے اندر عبادت کرو، لیکن محبت آل بیت انسان کا دل کے اندر نہیں، بغض ہے، وہ 50 سال کا عبادت بھی ضائع ہے، وہ منافق ہے۔ اہل بیت کا محبت فرض ہے، فرض ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و عترتی، قرآن میں آپ کے لیے چھوڑ دیا اور اپنا آل و اولاد میں چھوڑ دیا، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ محبت کرو۔ کسی نے میرا اولاد کے ساتھ محبت کیا، نبی علیہ السلام بتائی محبت میرا ساتھ ہے۔ کسی نے میرا ساتھ محبت کیا، یہ محبت اللہ کے ساتھ ہے۔ کسی نے میرا اولاد کے ساتھ بغض کیا، وہ بے شک میرا ساتھ بغض و عداوت ہے۔ کسی نے میرا ساتھ بغض و عداوت کیا، اللہ کے ساتھ بغض و عداوت کیا۔ یہی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہر طرح بھی ہے، لیکن آپ نے اس کا ادب بھی کرو، محبت بھی کرو۔ آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دن تک بھی سادات بمانا شاہ صاحبہ ان کے ساتھ محبت کرنا اس طرح ہے کہ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ لیکن یہ تخصیص نہ کرو کہ آپ لوگ نے صرف عاشورہ کا صدقات کرو، بہتر ثواب ہے، زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے، لیکن تشبیہ ان لوگ کے ساتھ نہ کرو، اور لوگ کا لباس نہ پہنو، اور لوگ کا کھانا پینا نہ کھاؤ، نہ اور لوگ کا مشابہت کرو، بس کہ اللہ کا رضا کے لیے۔ بلکہ عاشورہ کا دن میں حدیث شریف میں ہے کچھ لوگوں نے صحابہ کرام چونٹی کے لیے روٹی ڈال دیا، چونٹی نہ کھایا، حتیٰ کہ وہی دن میں چونٹی بھی روزہ کرے گا عاشورہ کا دن میں۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو وفات کے ساتھ میں لوگوں نے سنے جنیات بھی رونا کیا۔